خداوند کا شکر ہے کہ ہم سب یہاں پر ایک ہی نام میں جمع ہیں، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام ہمیں نہیں بخشا گیا، اس نام میں ہم سب یہاں پر فراہم کیے گئے ہیں۔ ہم خداوند کی حضوری میں ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف چلیں، چند ایک باتیں ہیں جو اس دنیا کے تعلق سے جو کچھ ہو رہا ہے میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں یا اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ ہر روز خبروں کی زینت اسرائیل بنا ہوا ہے اور اخباروں کی شہ سرخیوں میں وہ ہے۔ ہر ایک کی نظریں، ہر ایک کے کان اس طرف لگے ہوئے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ہم جو بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم جو خداوند کے کلام پر غور کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اب خداوند کا روح جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کام کرنے کو ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے جس طرح اس نے کلیسیا کو آہستہ آہستہ بحال کیا ہے۔ اس نے 1948 سے اسرائیل کی ریاست دنیا کے نقشے پر ابھری۔ ان کے پاس یروشلم نہیں تھا، 1967 میں ان کو یروشلم بھی مل گیا۔ 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو کیپٹل بھی اناؤنس کر دیا کہ وہی دارالخلافہ ہے۔ اور اب جو ہے یہ ایک آخری جنگ ہے جو جاری ہے، اور یہی جنگ جو ہے یہ جنگ ہرمجدون میں تبدیل ہوگی، لیکن اس میں ایک وقفہ آئے گا جس کے دوران تیسری ہیکل بھی تعمیر ہو جائے گی۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو کچھ اسرائیل میں، یروشلم میں، یہ خدا کا ایک منصوبہ ہے جو اس نے پہلے سے بائبل کے اندر ہمیں بتا دیا ہے۔ اور جو شفافیت، جو کلیرٹی اس وقت بائبل کے اسٹوڈنٹس کے پاس جو اگر ہے تو وہ صرف اور صرف دلہن کے پاس ہے۔ باقی تمام تنظیمیں، تمام فرقے وہ اپنی اپنی کنفیوژن میں، غلط فہمیوں میں چلتے رہیں گے۔ جس طرح یسوع مسیح مجسم کلام ہے، اس زمانے کے اندر دلہن بھی جو ہے یہ جسم کے اندر کلام ہے۔ اور جس طرح مخالف مسیح وہ مجسم تفسیریں ہیں، اسی طرح جو تنظیمیں اور جو فرقے ہیں وہ بھی جسم کے اندر تفسیریں ہیں۔ وہ اس قصبی کا رول ادا کر رہی ہیں جو مکاشفہ کے 17ویں باب میں ہے۔ اور اس وقت دنیا کے حالات جو ہیں اس کی منظر کشی خدا کے ایک خادم نے کی، اس کا نام ولیم برینم تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آخری زمانہ کے اندر دنیا اس طرح ہوگی جس طرح لونٹک اسائلم، جس کو عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاگل خانہ، کہ لوگوں کو سمجھ نہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہوں گی لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ اور ایک اور عظیم خادم ہے، اس کا نام مارٹن لوتھر تھا، اور مارٹن لوتھر نے جب ایک منظم تنظیم کے خلاف آواز بلند کی اور اس نے 95 اپنے نکات پیش کیے کہ آپ کے اندر یہ باتیں جو ہیں یہ کلام کے ساتھ میل نہیں کھاتی، تو اس نے کہا کہ میرے سامنے اگر مخالف مسیح کروڑوں لوگوں کو عالم روا میں لے کر جا رہا ہے تو میں چلاؤں گا، میں اپنی آواز کو بلند کروں گا، میں چپ نہیں رہ سکتا، میں بولوں گا۔ اور میری آواز سن کر اگر ایک بھی شخص جس کو میں روک پایا تو میں اپنی فتح سمجھوں گا۔ تو دلہن نے اس وقت اب جو خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے بڑی شفافیت کے ساتھ، تاکہ اگر ہو سکے، ممکن ہو سکے تو ہم خدا ان کے گلے کی کسی بھی بھیڑ کو اس تک یہ آواز پہنچے اور وہ رک جائے، کیونکہ جو اس کی بھیڑ ہے وہ اس کی آواز کو پہچانتی ہے۔
اور وہ ان میں سے باہر نکل آئے. یہ وقت ہے باہر نکلنے کا، یہ وقت ہے اپنے آپ کو درست کرنے کا، یہ وقت ہے علیحدگی کا، یہ وقت ہے اپنی مشلیں درست کرنے کا، اور یہ وہ وقت ہے جس وقت میں ہمیں خداوند نے بحال کیا ہے انہی باتوں پر، انہی چیزوں کے اوپر جو ابتدائی کلیسیا کے پاس تھی. کیونکہ دلہن جو ہے یہ اعمال کی کتاب کا تسلسل ہے. اعمال کی کتاب اگر جاری اور ساری ہے تو وہ صرف اور صرف خداوند کی دلہن میں جاری اور ساری ہے. باقی تنظیمیں، باقی فرقے اپنے اپنے ڈاکٹرنز، اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے نظریات پیش کر رہے ہیں، لیکن صرف ایک ایسی کلیسیا ہے جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. اور باقیوں کے ہیڈ کوارٹرز بھی اس دنیا کے اندر ہیں، لیکن ان کا ہیڈ کوارٹر اس دنیا میں نہیں ہے. ان کا ہیڈ کوارٹر نیا یروشلم ہے، وہ آسمانی یروشلم جو ان کو لینے کے لیے آ رہا ہے. سو میرے عزیزو، آج کا جو حوالہ ہے ہم اس کی طرف چلیں گے. لوکا کی انجیل اور اس کا 8واں باب ہے اور اس کی 43ویں آیت 43rd ورس سے ہم چند ایک آیتیں پڑھیں گے. اور ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا. اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آئے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں. مگر یسوع نے کہا، کسی عورت نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے. جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا، میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی. اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیری ماں نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا. ایک اور والا پڑھیں گے، احبار کی کتاب اور اس کا 15واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے. احبار 15واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے. اور اگر کسی عورت کو ایام حیض کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے یا حیض کی مدت گزر جانے پر بھی خون جاری رہے، تو جب تک اس کو یہ میلا خون آتا رہے گا تب تک وہ ایسی ہی رہے گی جیسی حیض کے دنوں میں رہتی ہے، وہ ناپاک ہے. آمین. یہاں پر ایک عورت ہے اور یہ عورت جو ہے اس کو 12 برس سے خون جاری ہے. اور شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ عورت ناپاک ہے. احبار کی 15ویں باب کی 25ویں آیت سے چند آیتیں اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایسی عورت ناپاک ہے. اور یہودی لوگ جو تھے یہ شریعت کے بڑے پابند تھے، شریعت کے ہر ایک تقاضے کو پورے کرنے والے لوگ تھے، کٹر تھے یہ لوگ. تو اس دوران یہ عورت 12 برس سے یہ ناپاکی کی زندگی گزار رہی ہے. یہ اپنے کچن میں نہیں جا سکتی، اس کے گھر والوں نے شاید اس کو ایک کمرے تک محدود رکھا ہوا ہے. اس کے بستر پر اگر کوئی دوسرا شخص بیٹھ جائے تو وہ بھی ناپاک ہے، جس برتن کو یہ چھوئے وہ بھی ناپاک ہے. یہ شاید اپنے بچوں کو بھی پیار نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر یہ ان کو چھوتی ہے تو وہ ناپاک ہو جاتے ہیں. اگر اس کا شوہر اس کو چھوتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. یہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی ہے. یہ بڑی تکلیف میں ہے یہ عورت، یہ قید تنہائی گزار رہی ہے اور یہ اپنا سارا مال لکھا ہے حکیموں پر خرچ کر چکی ہے. اس کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ ادھر اتفاق اسپتال چلے جاؤ، وہاں پر بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں. ادھر فوجی فاؤنڈیشن چلے جاؤ، وہاں بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں. ادھر سروسز اسپتال چلے جاؤ، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں. یہ بیچاری بھاگی پھرتی ہے، کبھی کس ڈاکٹر کے پاس، کبھی کس حکیم کے پاس، لیکن اس کو شفا نہیں مل رہی. یہ جس طرح کینسر کا مرض لا علاج ہو جاتا ہے، ڈاکٹر اور حکیم اس کے مرض کو
علاج کرنے سے قاصر ہے، یہ لا علاج کنڈیشن میں جا چکی ہے، اور یہ اس ناپاکی کے اندر زندگی ایک تو اس کو بیماری ہے، اور دوسری یہ بات ہے جو شریعت کا تقاضا ہے، یہ اس میں بھی پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اپنے گھر کے اندر بھی رہ کر یہ ناپاکی کی زندگی گزار رہی ہے، اس کے ساتھ کسی کا میل جول نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اس کا دل چاہتا ہو کہ یہ اپنے بچوں کو پیار کرے، اس کا شوہر اس سے پیار کرے، اس کے گھر والے اس سے پیار کریں، لیکن کوئی اس کو ملنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ یہ عورت ناپاک ہے، جس بسترے پہ بیٹھتی ہے ناپاک ہے، جس کرسی پہ بیٹھتی، جس برتن کو جس چیز کو یہ چھو لیتی ہے وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ یہ بڑی مصیبت میں یہ عورت ہے، اور اس کو کسی طرح یہ پتا چلا ہے کہ فلاں جگہ سے یسوع نے گزرنا ہے، اس کے اور یسوع کے بارے میں اس نے سن رکھا ہے کہ یسوع کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، یسوع جنم کے اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ لوگوں کو شفا دیتا ہے، اس نے سن رکھا ہے، لیکن یہ بھیڑ میں اب جائے کیسے؟ کیونکہ اگر تو یہ کسی کو چھوتی ہے، اگر یہ کسی کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے تو یہ اس کو بھی ناپاک کر دیتی ہے، شریعت کا یہ تقاضا ہے۔ اور یہ اپنی بیماری، یہ اپنی پرابلم یسوع کو کیسے بتائے؟ یہ کیا کہے گی یسوع کو؟ وہاں پر جا کر جیسے ہی یہ کہے گی تو اس کو لوگ سنسار کر دیں گے کہ تو نے شریعت کو توڑا ہے۔ شریعت کو توڑنے کی سزائے موت ہے۔ یہ ایک پرابلم میں ہے، اور اس نے ایک پلان بنایا ہے، اس کے دماغ نے ایک منصوبہ گھڑا ہے، اور یہ کہنے لگی ہے کہ سوچتی ہے کہ میں چپکے سے جا کر تو یسوع کے پوشاک کو چھو لوں گی اور مجھے شفا مل جائے گی، کیونکہ وہ تو مجھے نہیں چھو سکتا، وہ تو پاک ہستی ہے، اور میں اس کو اپنی پرابلم بھی نہیں بتا سکتی۔ تو اس نے ایک پلان بنایا ہے، اور یہ پلان بنا کر اس نے ہمت کے ساتھ یہ نکلی ہے گھر سے، اور جب یہ وہاں پر گئی ہے بہت بھیڑ ہے، کیونکہ یسوع رکا ہے، یسوع پوچھنے لگا ہے کسی نے مجھے چھوا ہے، تو اس کے شاگرد کہتے ہیں بھیڑ تجھ پر گری بڑھی جاتی ہے، یعنی کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو چھونے کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں۔ یسوع مسیح کے ارد گرد اتنی بھیڑ ہے کہ یسوع مسیح کو نہیں معلوم کہ کون اسے چھو رہا ہے یا نہیں چھو رہا، لیکن اس عورت نے جا کر بڑے ایمان کے ساتھ، اور یہ جا کر اس نے یسوع مسیح کو چھو لیا، یہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی، حالانکہ کافی کمزور ہو چکی ہے، 12 برس سے بیماری میں مبتلا ہے، 12 برس سے اس بیماری سے لڑ رہی ہے۔ ہم تو شاید 12 دن کے بعد ہی اکتا جاتے ہیں، یہ 12 دن نہیں، 12 ہفتے نہیں، 12 مہینے نہیں، بلکہ 12 سال سے روپیہ پیسہ بھی بڑا خرچ کر چکی ہے، اور یہ کمزور بھی بہت ہو چکی ہے، بیمار ہو چکی ہے، اور اتنی بیماری لمبی ہو چکی ہے کہ اب یہ نہایت ہی کمزوری کی حالت میں، لاچاری کی حالت میں خداوند یسوع مسیح کو چھونے کے لیے نکلی ہے۔ اس کے پاس ایک ہی حل ہے، اس نے سارے راستے آزما چکی ہے، ہر ایک ڈاکٹر آزما چکی ہے، اب یہ یسوع کے پاس جا رہی ہے، اور یہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی یہ اس نے جا کر یسوع کو چھو لیا ہے، اور جیسے ہی اس نے یسوع کو چھوا ہے یہ اپنی بیماری سے تندرست ہو گئی ہے، لیکن یسوع وہاں پر کھڑا ہو گیا، وہ رک گیا، وہ کہنے لگا بھیڑ میں سے مجھے کسی نے چھوا اور مجھ سے قوت نکلی ہے۔ یسوع کا وہاں سے گزرنا،
یسوع کا اس بھیڑ میں سے، اس علاقے میں سے، ان گلیوں میں سے گزرنا اور اس پوائنٹ پر آنا جہاں تک یہ پہنچ سکے، یہ یقیناً یسوع کے منصوبہ میں تھا، اس کے پلان میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں پر کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح سامری عورت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جس کو خداوند یسوع مسیح نے کنویں پر جس سے ملاقات کی اور اس نے شاگردوں کو بھیج دیا، وہ وہاں پر اکیلا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک عورت ہے جو سب سے الگ ہو کر پانی بھرنے آتی ہے، کیونکہ جن کو وہ بنائے عالم سے پیشتر جانتا ہے، ان کو آ کر اس نے ڈھونڈ لیا۔ اس نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ڈھونڈی ہوئی چیز کون سی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کی جیب کے اندر 100 کا نوٹ ہے اور وہ گر جائے تو آپ کہیں گے کہ میں اپنا وہ نوٹ جو میرے پاس کبھی تھا، میں اس کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ جو چیز آلریڈی یسوع کی نالج میں تھی، اس کی کتاب حیات میں، برا کی کتاب حیات میں جن کے نام تھے، خداوند یسوع مسیح ان کے ناموں سے جانتا ہے اور خداوند یسوع مسیح ان کو بلاتا ہے۔ وہ انہی کو واپس اپنے گلے کی بھیڑ بناتا ہے۔ تو یہ عورت جو ہے، یہ عورت جب خداوند یسوع مسیح کو چھوتی ہے تو ایک دم یہ شفا پا جاتی ہے۔ یہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، یہ ایک دم اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اپنی بیماری سے شفا پا چکی ہوں۔ تو یسوع مسیح بھی وہاں رک گیا ہے۔ وہ کہنے لگا اپنے شاگردوں کو کہ کچھ ہوا ہے، میرے اندر سے قوت نکلی ہے۔ تو یہ عورت ایک دم پھر جب اس نے دیکھا کہ میں اب چھپ نہیں سکتی، تو اس کو بتانا پڑا کہ کیا ہوا ہے۔ تو جب اس نے ساری وضاحت کی، اپنی بیماری کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا کچھ میں کس طرح اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی، لیکن آج خداوند میں جب سب دروازے بند ہو گئے تو میں تیرے پاس آئی ہوں۔ تو جب خداوند نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا۔ یسوع کے چھونے سے گرچہ گھر میں ہی اپنے بچوں کو چھوتی تو وہ ناپاک ہو جاتے، برتنوں کو چھوتی ناپاک ہوتے، ہسبینڈ کو چھوتی وہ ناپاک ہو جاتا، لیکن یسوع کو چھونے سے نہ تو یسوع ناپاک ہوا بلکہ یہ عورت پاک ہو کر گھر چلی گئی۔ ایک عجیب معاملہ ہوا، کیونکہ یسوع کا فضل سب سے بڑا ہے۔ یسوع کا فضل اتنا بڑا ہے کہ شریعت سے بھی بڑا ہے، اور وہ اس نے کیا کیا ہے، جو شریعت اس پر یہ تقاضا کرتی ہے، جو شریعت اس کو پابند کرتی ہے کہ کسی کو چھونے سے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، ناپاک چیز ہو جاتی ہے، تو یسوع کو چھونے سے وہ پاک ہو گئی۔ اس کا فضل اتنا بڑا ہے اور وہ پاک ہو کر گھر چلی گئی۔ میرے عزیزو، اس وقت کی جو کلیسیا ہے، یہ اس عورت کی نمائندگی کر رہی ہے 2000 سال سے۔ اس کو تو 12 برس سے یہ عورت ناپاک ہے، لیکن جیسے ہی رسولی دور ختم ہوا اور بت پرست لوگ اس کلیسیا کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئے، وہ اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے عقائد اس کلیسیا میں انہوں نے ٹھونسنے شروع کر دیے۔ یہ جو لینٹ ہے، یہ جو مختلف رسمیں ہیں جو کلیسیا کے اندر شامل ہو چکی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے، کلیسیا جو ہے اس وقت ناپاک ہو چکی ہے، اور یہ ایک ہی طریقہ ہے اس کے پاک ہونے کا کہ وہ یسوع کو آ کر چھو لے۔ اور یسوع کیا ہے؟ یسوع کلمہ ہے خدا کا، وہ خدا کا کلام ہے، اور اگر وہ کلام کے پاس آ جائے تو تب ہی یہ ساری باتیں اس سے دور ہو سکتی ہیں۔ سارا جو تھی، سارا یہ سوچتی تھی کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میں اب موتا فرزند کیسے ظاہر کر سکتی ہوں؟
لیکن خداوند نے اس کو جوان کیا، خداوند نے اس کو بحال کیا تاکہ اس کے بدن سے مودع فرزند ظاہر ہو سکے۔ کلیسیا بھی اب بوڑھی ہو چکی ہے، یہ 2000 سال اس کو ہو چکے ہیں، اور مودع فرزند تب ہی ظاہر ہوگا جب یہ دوبارہ جوان ہوگی، دوبارہ بحال ہوگی، اسی جوبن پر آ جائے گی جس جوبن پر ابتدائی کلیسیا تھی۔ ان کے سائے کے نیچے لوگ بیماروں کو رکھ دیتے تھے اور بیمار تندرست ہو جاتے تھے۔ ان کے بدنوں سے لوگ رومال لگاتے تھے اور وہ جا کر پھر بیماروں کو لگاتے تھے تو بیمار تندرست ہو جاتے تھے۔ ہمیں انہی باتوں پر، انہی چیزوں پر بحال ہونا پڑے گا جن باتوں پر ابتدائی کلیسیا تھی۔ ہمیں اب بحالی کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، ہمارے اندر وہی باتیں، وہی کرنٹ ہونے چاہیے جیسے ابتدائی کلیسیا میں تھے۔ سیمسن کی بات ہم کرتے ہیں تو سیمسن کی زندگی کے اندر 3 ادوار تھے۔ ایک دور یہ تھا جب وہ بڑا زوراور تھا اور دشمن اس کے آگے ٹک نہیں سکتا تھا، اس نے ایک گدھے کے جبڑے سے ہزاروں فلسطینیوں کو مار ڈالا۔ لیکن سیمسن کی زندگی میں ایک ایسا دور آیا جب اس کی لٹیں کاٹ دی گئیں، اس کے بال، اس کے بالوں کو کاٹ دیا گیا، تو سیمسن نے جا کر جب اس کے دشمن اس کو دبوچنے کے لیے آئے تو اپنے بدن کو جھٹکے دینے لگا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں پھر ان پر غالب آ جاؤں گا، لیکن وہ یہ نہ جانتا تھا کہ خدا کا روح سے جدا ہو چکا ہے، اور پھر وہ دنیا کے سامنے ایک تماشا بن گیا۔ یعنی ایسے ایسے قوانین بنا لیے ہیں، بندہ بندے سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے کر رہی ہے، عورتیں کہانت کر رہی ہیں، یہ ایسے ایسے قوانین انٹروڈیوس ہو چکے ہیں کہ کلیسیا دنیا کے سامنے ایک تماشا بن چکی ہے۔ اب کیا ہے؟ سیمسن نے پھر ایک دعا کی، اس نے وہ آنکھیں نہیں مانگی جو اس کو، یہ آنکھیں نکال لی گئی تھی، وہ اس دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس بدکار دنیا کو۔ کہنے لگا خداوند مجھے ایک دفعہ وہی زور دے دے۔ آج کلیسیا کو وہی زور مانگنا چاہیے، وہی زور۔ اور یہ پچھلی بارش یا بعد کی بارش جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، پچھلی تو جو گزر چکی ہوتی ہے، بعد کی بارش جو ہے کسان مانگتا ہے۔ یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے کہ کسان جو ہے یہ بعد کی بارش مانگتا ہے۔ پہلی بارش تو عید پینتیکوس پر ہو گئی، لیکن ہمیں بھی اب اسی بارش کی ضرورت ہے تاکہ خداوند جب ہمیں لینے کے لیے آئے تو ہم مکمل تیار، اسی جوبن پر ہم آ چکے ہوں۔ جس طرح اس عورت نے ایمان کے ساتھ یسوع کو چھوا، اور یہ مکمل طور پہ اور ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کلام کے اوپر وہ مکمل طور پر بحال ہو جائے، اس کو چھوئے، اس کے پاس آ جائے تاکہ یہ مودع فرزند کو ظاہر کر سکے، لوگ جانے کہ یہ یسوع کی ہے۔ کلیسیاں تو بہت ہیں دنیا کے اندر، تقریباً 350 ایسے فرقے ہیں جو ورلڈ کاؤنسل آف چرچز کے ممبر ہیں، لیکن ایک کلیسیا ایسی ہے جو یسوع کی ہے۔ شاید ہم اکیلے ہی ہیں جو کلام کے اوپر اس قدر غور کرتے ہیں اور کسی رسم یا کسی ایسی چیز کو نہیں مانتے۔ لیکن اسی طرح جیسے ایلیا کے زمانے کے اندر ایلیا سوچتا تھا کہ وہ اکیلا ہی ہے، لیکن خداوند نے کہا نہیں، میں نے 7000 بچا کے رکھے ہیں، تو فکر نہ کر۔ تو وہ ہمارے زمانے میں بھی دلہن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر زبان کے اندر اپنی دلہن کو بچا کے رکھا ہوا ہے اور وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہمیں ایمان کے ساتھ یسوع کو چھونا ہے۔ کلیسیا اسی وقت بحال ہو سکتی ہے، اسی وقت تندرست ہو سکتی ہے اگر وہ ایمان کے ساتھ یسوع کے پاس آ جائے اور کلام میں جیسے لکھا ہے ایز اٹ از۔ اعمال کی کتاب یہ اسی کلیسیا کا تسلسل ہے۔ اعمال کی کتاب
ختم نہیں ہوئی، اعمال کی کتاب کلیسیا کے اندر سے، اس زمانے کی کلیسیا کے اندر جاری، وہی تعلیمات، وہی چیزیں، وہی باتیں، ویسے ہی بپتسمہ، ویسے ہی شاعربانی، ہر ایک چیز یسوع مسیح کی کلیسیا کے اندر پہلی شاعربانی اور آخری شاعربانی ایک جیسی، یسوع مسیح کی کلیسیا کے اندر پہلا بپتسمہ اور آخری بپتسمہ ایک جیسا، یسوع مسیح کی کلیسیا کے اندر ہر ایک بات ویسے ہی جیسے پطرس رسول نے جب لوگوں کے دل چھلنی ہو گئے تو کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں، تو پطرس رسول نے جب لوگوں کو آگے بلایا تو اس نے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے تو تم روح القدس سے نام میں پاؤ گے۔ لیکن آج کل کیا ہے؟ آج کل کن لوگوں کو آگے بلایا جاتا ہے؟ جنہوں نے پیچھے سٹنا ہے۔ آج کل کن لوگوں کو آگے بلایا جاتا ہے؟ جن کو شفائیں چاہیے۔ آج کل کن لوگوں کو آگے بلایا جاتا ہے؟ جن کے کوئی مسئلے مسائل ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کے اندر وہ لوگ آگے آتے تھے جو توبہ کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ آگے آتے تھے جو یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لینا چاہتے تھے، وہ لوگ آگے آنا چاہتے تھے جو روح القدس پانا چاہتے تھے۔ یسوع مسیح کی کلیسیا کا پیٹرن ہی مختلف ہے، ہمیں اسی پیٹرن کے اوپر کھڑے ہونا پڑے گا، انہی باتوں کے اوپر کھڑے ہونا پڑے گا، تب ہی کلیسیا بحال ہو سکتی ہے، ادروائز یہ ناممکن ہے۔ اپنا مائک بند کریں پلیز، اپنا مائک میوٹ کریں، تھینک یو۔ سوری. سو یہ جو عورت ہے مالدار بھی ہے لیکن یہ حکیموں پر مال خرچ کر رہی ہے، کسی طرح بحال ہو جائے۔ بحالی کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے یسوع کے پاس آ جائے، اس سارے موذی مرض سے، اس ساری پرابلم سے شفا حاصل ہو سکتی ہے اور بحال ہو سکتی ہے، وہ اپنے خاندان میں بحال ہو سکتی ہے۔ ہمارا خاندان وہ خاندان ہے جو جیسے ابتدائی کلیسیا تھی، یہی ہمارا خاندان ہے اور خداوند اسی خاندان کو لینے کے لیے آ رہا ہے، اس کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ سو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خداوند آپ سب کو برکت دے، سب خداوند کے کلام پر چل سکیں، خداوند ہمیں توفیق دے اور ہم کلام کے پاس آ کر ہی بحال ہو سکتے ہیں۔ تفسیریں جو ہیں وہ ساری زمین پر رہ جائیں گی، کلام ہی کلام کو لے جائے گا۔ گاڈ بلیس یو آل، یسوع کے قدوس نام میں، آمین۔